أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتيبة عبد العزيز بن محمد علاء بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب کے پاس گئے اور انہیں پکارا، اے ابی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے نماز مختصر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، اور پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجھے جواب دینے سے روکا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے میرے اوپر نازل ہونے والی وحی میں یہ حکم نہیں پڑھا؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشے تو انہیں جواب دو۔ عرض کیا، جی ہاں، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو میں تمہیں ایسی صورت بتاؤں جو نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت ہے؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے ام القرآن سورت فاتحہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہ ہوئی۔ یہی سبع مثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ قتیبہ عبد العزیز بن محمد سہیل بن ابی صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورت باقارہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، حسین جعفی، زائدہ، حکیم بن جبیر، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان یعنی بلندی ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورت بقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حکیم بن جبیر کی روایت سے جانتے ہیں، شعبہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ یحییٰ بن مغیرہ، ابو سلمہ مخزومی مدینی، ابن ابی فدیک، عبد الرحمن ملیکی، زرارہ بن مصعب، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت حامیم المؤمنہ الیہ المسیر وآیہ تک پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی تو آیات کی برکت سے اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جو شام کو پڑھے گا تو اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ بعض علماء عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ ملیکی کے حافظے پر اعتراض کرتے ہیں۔ محمد بن بشار، ابو احمد، سفیان ابن ابی لیلہ، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی لیلہ، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک طاق تھا جس میں کھجوریں تھیں، ایک جننی آتی اور اس میں سے کھجوریں چرا لیتی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جب وہ آئے تو کہنا بسم اللہ، اور پھر کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ایوب نے اسے پکڑ لیا تو وہ جننی قسم کھانے لگی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ عرض کیا، اس نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جھوٹ کی عادی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب نے اسے پکڑا تو اس نے پھر قسم کھائی اور ابو ایوب نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا، اس نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا کیونکہ وہ جھوٹ کی عادی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب نے پھر اسے پکڑا اور فرمایا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک چیز بتاتی ہوں، وہ یہ کہ تم گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو
تو شیطان یا کوئی اور چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قول کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حسن بن علی خلال، ابو اسامہ عبد الحمید بن جعفر، سعید مقبوری، عطا مولا ابی احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیا۔ اس میں گنتی کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرآن پڑھنے کو کہا، جسے جو یاد تھا پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کم سن چھوٹی عمر والے شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں سورت اور سورت بقرہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں سورت بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ تم ان کے امیر ہو۔ چنانچہ ان کے معززین میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے سورت بقرہ محض اس لیے نہیں سیکھی کہ میں اس کے ساتھ نماز میں کھڑا نہ ہو سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور پڑھو، اس لیے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور پھر اسے تہجد وغیرہ میں پڑھا اس کی مثال ایک مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی سی ہے کہ اس کے خوشبو ہر جگہ پھیلتی رہتی ہے، اور جس نے اسے یاد کیا اور پھر سو گیا تو وہ اس کے دل میں محفوظ ہے جیسے مشک کی تھیلی کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے مقبوری بھی ابو احمد کے مولا عطا سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند مرسلن نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ اسے لیث بن سعد سے، وہ سعید مقبوری سے، وہ عطا سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے ہم معنی مرسلن نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس باب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ احمد بن منیع، جریر بن عبد الحمید، منصور بن معتمر، ابراہیم بن یزید، عبد الرحمن بن یزید، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، اشعث بن عبد الرحمن جرمی، ابو قلابہ، ابو اشعث جرمی، حضرت نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، اس میں 2 آیتیں نازل کر کے سورت بقرہ کو ختم کیا گیا۔ اگر یہ آیتیں کسی گھر میں 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن اسماعیل، ہشام بن اسماعیل، ابو عبد المالک عطار، محمد بن شعیب، ابراہیم بن سلیمان، ولید بن عبد الرحمن، جبیر بن نفیر، حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے اس طرح آئیں گے کہ آگے سورت بقرہ اور پھر سورت آل عمران ہوگی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ میں اس کے بعد انہیں کبھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 چھتریاں ہیں اور ان کے درمیان ایک روشنی ہے، یا اس طرح آئیں گی جیسے 2 سیاہ بادل ہیں، یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی مانند اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی طرف سے شفاعت کرتے ہوئے آئیں گی۔ اس باب میں حضرت بریدہ اور ابو امامہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ سورتوں کے آنے سے مراد ان کا ثواب ہے۔ بعض اہل علم اس حدیث اور اس سے مشابہ احادیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت نواس کی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کے آنے سے مراد اس پر عمل کرنے والوں کے اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ امام بخاری حمیدی سے اور وہ سفیان بن عیینہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین میں آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ تعالی کا کلام ہے اور وہ اس کے پیدا کیے ہوئے آسمان و زمین سے بہت عظیم ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، ابو اسحاق، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورت کہف پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنی سواری کو کودتے ہوئے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بدلی کی طرح کوئی چیز تھی،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ اطمینان تھا جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا، یا فرمایا قرآن کے اوپر نازل ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں اسید بن حضیر سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، سالم بن ابی جعد، معدان بن ابی طلحہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ محمد بن بشار، معاذ بن ہشام، اور وہ اپنے والد سے اس سند سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ، سفیان بن وقیع، حمید بن عبد الرحمن رؤاسی، حسن بن صالح، ہارون، ابو محمد، مقاتل بن حیان، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ جو اسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حمید بن عبد الرحمن کی روایت سے جانتے ہیں۔ اہل بصرہ اس حدیث کو قتادہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہارون ابو محمد مجہول ہیں۔ ابو موسیٰ بھی یہ حدیث احمد بن سعید سے، وہ قتیبہ سے، اور وہ حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ سفیان بن وقیع، زید بن حباب، عمر بن ابی خثعم، یحییٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت دخان رات کو پڑھی وہ اس حالت میں حج کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت مانگ رہے ہوں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ عمر بن ابی خثعم ضعیف ہیں۔ امام بخاری انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔ نصر بن عبد الرحمن کوفی، زید بن حباب، ہشام، ابو مقدام، حسن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ کو سورت دخان پڑھی اس کی مغفرت کر دی گئی۔
اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہشام ابو مقدام ضعیف ہیں، ان کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ ایوب، یونس بن عبید اور علی بن زید تینوں یہی کہتے ہیں۔ محمد بن عبد المالک بن ابی شوارب، یحییٰ بن عمرو بن مالک نکری، ان کے والد ابو جوزہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگا دیا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن وہ قبر تھی جس میں ایک شخص سورۃ ملک پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے مکمل کیا۔ وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ ملک عذاب قبر کو روکنے اور اس سے نجات دلانے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو اس سے بچاتی ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جس نے ایک شخص کی شفاعت کی اور اسے بخش دیا گیا، وہ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حریم بن مسعر، فضیل بن عیاض، لیث، ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت الف لام میم، سجدہ اور سورت ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اس حدیث کو کئی راوی لیث بن ابی سلیم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن مسلم بھی ابو زبیر سے، وہ جابر سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ زبیر نے ابو زبیر سے پوچھا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صفوان یا ابن صفوان نے سنائی ہے۔ گویا کہ انہوں نے اسے روایت کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ بواسطہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حناد، ابو الاحوص، لیث، ابی زبیر، جابر، ہم سے روایت کی حناد نے، ان سے ابو الاحوص نے، وہ لیث سے، وہ زبیر سے، وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ حریم بن مسعر، فضیل، لیث، طاووس،
ہم سے روایت کی حریم بن مسعر نے ان سے فضیل وہ لیث سے اور وہ طاووس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سورت الف لام میم سجدہ اور سورت ملک قرآن کی دوسری سورتوں پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہیں۔ محمد بن موسیٰ حراشی بصری، حسن بن سلیم بن صالح عجلی، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت زلزال پڑھی اس کے لیے آدھے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، جس نے سورت کافرون پڑھی اس کے لیے چوتھائی قرآن کا، اور جس نے سورت اخلاص پڑھی اس کے لیے تہائی قرآن کا ثواب ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حسن بن سلم کی روایت سے جانتے ہیں، اور اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ عقبہ بن مکرم عمی بصری، ابن ابی فدیک، سلمہ بن وردان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی صحابی سے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم نہیں کی یا رسول اللہ، اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے شادی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورت اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تہائی قرآن ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سورت نصر یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہوا۔ پھر پوچھا سورت کافرون یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سورت زلزال یاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو، نکاح کرو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ علی بن حجر، یزید بن ہارون، یمان بن مغیرہ عنازی، عطا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورت زلزال نصف قرآن کے برابر، سورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر، اور سورت کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف یمان بن مغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی، زائدہ منصور،
ہلال بن یساف، ربیع بن خسیم، عمرو بن میمون، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، امراہ ابی ایوب۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ رات کو تہائی قرآن کو پڑھنے سے بھی عاجز ہے؟ کیونکہ جس نے سورت اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھا۔ اس باب میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اس حدیث کو کسی زائدہ سے بہتر بیان کیا ہو۔ اسرائیل اور فیاض بھی ان کی متابعت کرتے ہیں، پھر شعبہ اور کئی ثقہ راوی اسے منصور سے نقل کرتے ہوئے اضطراب کرتے ہیں۔ ابو قریب اسحاق بن سلیمان، مالک بن انس، عبید اللہ بن عبد الرحمن، ابو حنین مولا لآل زید بن خطاب یا مولا زید بن خطاب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو سورت اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف مالک بن انس کی روایت سے جانتے ہیں اور ابو حنین وہ عبید بن حنین ہیں۔ محمد بن مرزوق بصری، حاتم بن میمون، ابو سہل، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہاں البتہ اگر اس پر قرض ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی سند سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سونے کا ارادہ کیا اور پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹا، پھر 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی، قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حدیث ثابت کی روایت سے غریب ہے۔ وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر یہ اس کے علاوہ اور اس سند سے بھی منقول ہے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، یزید بن کیسان، ابو حازم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور سورت اخلاص پڑھی، پھر واپس چلے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تہائی قرآن پڑھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی وجہ سے اندر گئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا، جان لو کہ یہ یعنی سورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور ابو حازم اشجعی کا نام سلمان ہے۔ عباس بن محمد دوری، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، سہیل بن ابی صالح، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن اسماعیل، اسماعیل بن ابی اویس، عبد العزیز بن محمد، عبید اللہ بن عمر بن ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں ہم لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورت اخلاص پڑھتے، پھر کوئی سورت پڑھتے، اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا، کیا آپ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، پھر دوسری بھی پڑھتے ہیں؟ یا تو آپ یہ سورت پڑھ لیا کریں یا کوئی اور سورت۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے یہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اے فلاں، تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے، اور کیا وجہ سے کہ تم ہر رکعت میں سورت یعنی سورت اخلاص پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس صورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، یعنی عبید اللہ بن عمر کی ثابت بنانی سے روایت ہے۔ مبارک بن فضالہ بھی اسے ثابت بنانی سے اور وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس صورت یعنی صورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل کی ہیں کہ کسی نے ان کے مثل آیات نہیں دیکھیں، یعنی سورت فلق اور سورت ناس۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ ابن لہیعہ، یزید بن ابی حبیب، علی بن رباح، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود طیالسی، شعبہ ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں ماہر ہے وہ شخص ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیک ہیں، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور یہ اس کے لیے سخت ہے۔ یہ ہشام کی روایت کے الفاظ ہیں یا اس کا پڑھنا اس پر شاک ہے؟ یہ شعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن حجر، حفص بن سلیمان، کثیر بن زازان، عاصم بن زمراہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا پھر اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانا، اللہ تعالی اسے اس کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور اسے اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کا اختیار دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور اس کی کوئی سند صحیح نہیں۔ حفص بن سلیمان ابو عمر بزاز کوفی ہیں، یہ ضعیف ہیں۔
عبد بن حمید، حسین بن علی جوعفی، حمزہ زیات، ابو مختار طائی، حضرت حارث اعور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، چنانچہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ دیکھ نہیں رہے لوگ باتوں میں مشغول ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا ایسا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب ایک فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا اس سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کریم میں تم سے پچھلوں کے متعلق بھی تذکرہ ہے اور تمہارے بعد کا بھی، نیز اس میں تمہارے درمیان ہونے والے معاملات کا حکم ہے، اور یہ سیدھا سچا فیصلہ ہے، یہ مذاق نہیں۔ جس نے اسے حقیر جان کر چھوڑ دیا اللہ تعالی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر جو شخص اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے اللہ تعالی اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے اور یہی ذکر حکیم ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے خواہشات نفسانی ٹیڑھا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے زبانیں غلط ملت ہوتی ہیں، علماء اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ یہ بار بار دہرانے اور پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اسے سن کر جن کہہ اٹھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس نے اجر پایا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا اسے صراط مستقیم پر چلا دیا گیا۔ اے اعور، اس حدیث کو یاد کر لو، یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف حمزہ زیات کی روایت سے جانتے ہیں اور اس کی سند مجہول ہے، نیز حارث کی روایت میں کلام ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، علقمہ بن مرثد، سعد بن عبیدہ، ابو عبد الرحمن، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھایا، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
محمود بن غیلان، بشر بن سری، سفیان، علقمہ بن مرثد، ابو عبد الرحمن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین یا فرمایا افضل ترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا پھر اور لوگوں کو بھی قرآن سکھایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی اور کئی راوی اس حدیث کو سفیان ثوری سے، وہ علقمہ بن مرثد سے، وہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند میں سعد بن عبیدہ کا ذکر نہیں۔ یحییٰ بن سعید قطان بھی یہ حدیث سفیان سے، وہ شعبہ سے، وہ علقمہ بن مرثد سے، اور وہ سعد بن عبیدہ سے، وہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار یہ بات یحییٰ بن سعید سے، اور وہ سفیان اور شعبہ سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے بھی اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ وہ سفیان اور شعبہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ، وہ علقمہ بن مرثد سے، وہ سعید بن ابی عبیدہ سے، وہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کہتے ہیں کہ سفیان کے ساتھی اس حدیث کی سند میں سفیان کے سعد بن عبیدہ سے نقل کرنے کا ذکر نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں سفیان نے سعد بن عبیدہ کو زیادہ ذکر کیا ہے، اور ان کی حدیث اشباہ ہے۔ علی بن عبداللہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ میرے نزدیک ثقاہت میں کوئی شعبہ کے برابر نہیں، اور جب شعبہ کی سفیان مخالفت کرتے ہیں تو میں ان کا قول لیتا ہوں۔ ابو عمار وکیع سے شعبہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ شعبہ نے فرمایا سفیان مجھ سے زیادہ حافظ ہیں، میں نے ان سے حدیث سننے کے بعد کئی مرتبہ اس شخص سے پوچھی جس سے وہ روایت کرتے ہیں، اور ویسے ہی پایا جیسے سفیان نے روایت کیا تھا۔ اس باب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ قتیبہ عبد الواحد بن زیاد، عبد الرحمن بن اسحاق، نعمان بن سعد، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔
اس حدیث کو ہم علی بن ابی طالب کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن بشار، ابو بکر حنفی، ضحاک بن عثمان، ایوب بن موسیٰ، محمد بن کعب قرازی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ محمد بن کعب قرازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ حدیث اس کے علاوہ اور سند سے بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ ابو الاحوص اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے مرفوع اور بعض موقوف روایت کرتے ہیں۔ محمد بن کعب قرازی کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ نصر بن علی جاہزمی، عبد الصمد بن عبد الوارث، شعبہ عاصم، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا تو قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا، یا اللہ اسے جوڑا پہنا، پھر اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ قرآن عرض کرے گا، یا اللہ اسے مزید پہنا، چنانچہ پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، اور سیڑھیاں یعنی درجات چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ عاصم بن بہدلہ، ابی صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد بن بشار ان سے محمد بن جعفر نے، وہ شعبہ سے، وہ عاصم بن بہدلہ سے، وہ ابو صالح سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں، لیکن یہ غیر مرفوع ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ احمد بن منیع، ابو نضر، بکر بن خنیس، لیث بن ابی سلیم، زید بن ارطواہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالی اپنے بندے کی کسی چیز کو اتنے غور سے نہیں سنتے جتنا کہ اس کی قراءت والی 2 رکعتوں کو سنتے ہیں، اور جتنی دیر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے نیکی اس کے سر پر چھڑکی جاتی ہے۔ اور بندوں میں سے کوئی کسی چیز سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کے پاس سے نکلی ہوئی چیز سے۔ ابو نضر کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بکر بن خنیس پر ابن مبارک اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں ان سے نقل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ احمد بن منیع، جریر، قابوس بن ابی ذبیان، ابو ذبیان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں، یعنی اسے کچھ قرآن یاد نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، ابو داود حفری، ابو نعیم، سفیان، عاصم بن ابی نجود، زر، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن یعنی حافظ سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور منزلیں چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تمہاری منزل وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو محمد بن بشار، عبد الرحمن بن مہدی سے، وہ سفیان سے، اور وہ عاصم سے اسی سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ عبد الوہاب بغدادی، عبد المجید بن عبد العزیز ابن جریج، مطلب بن عبداللہ بن حنطب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے نیک اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اگر کسی نے مسجد سے تنکا بھی نکالا تھا تو وہ بھی، پھر مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، چنانچہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ کسی نے قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت یاد کرنے کے بعد بھلا دی ہو۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امام بخاری بھی اسے غریب کہتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے کسی صحابی سے سماع سے متعلق نہیں جانتا۔ ہاں، ان کا ایک قول ہے کہ میں نے یہ حدیث ایسے شخص سے روایت کی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں موجود تھا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کسی صحابی سے سماع کا علم نہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی
مطلب کے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع کا انکار کرتے ہیں۔ محمد بن غیلان، ابو احمد، سفیان، اعمش، خیثامہ حسن، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا، پھر اس نے ان سے کچھ مانگا یعنی بھیک مانگی، تو عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اور ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ محمود کہتے ہیں کہ خیثامہ بصری جن سے جابر جعفی روایت کرتے ہیں وہ خیثامہ بن عبد الرحمن نہیں، یہ حدیث حسن ہے، اور خیثامہ بصری کی کنیت ابو نصر ہے۔ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی احادیث روایت کی ہیں اور ان سے جابر جعفی روایت کرتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل واسطی، وکیع، ابو فرواہ، یزید بن سنان، ابو مبارک، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا وہ اس پر ایمان نہیں لایا۔ محمد بن یزید بن سنان یہ حدیث اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے اس کی سند اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجاہد سعید بن مسیب سے اور وہ صہیب سے نقل کرتے ہیں، ان کی روایت کا کوئی متابع نہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ ابو مبارک بھی مجہول ہیں اور اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ وکیع کے نقل کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یزید بن راوی کی حدیث میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے بیٹے محمد ان سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں۔ حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، بحیر بن سعد، خالد بن معدان، کثیر بن مراہ حضرمی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلان کر کے صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن آہستہ پڑھنا زور سے پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ علماء کے نزدیک چھپا کر صدقہ دینا اعلان کر کے صدقہ دینے سے افضل ہے۔ نیز اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ریاکاری و خود پسندی سے محفوظ رہے،
کیونکہ اعلانیہ اعمال کی بنسبت خفیہ اعمال میں ریا کا خوف نہیں ہوتا۔ صالح بن عبداللہ حماد بن زید حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت اسراء اور سورت زمر پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو لبابہ بصری ہیں، ان سے حماد بن زید کئی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ان کا نام مروان ہے۔ یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں نقل کیا ہے۔ علی بن حجر، بقیہ بن ولید، بحیر بن سعد، خالد بن معدان، عبداللہ بن ابی بلال، حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے وہ سورتیں مسبحات پڑھا کرتے تھے جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمود بن غیلان، ابو احمد زبیری، خلاد بن طہمان، ابو علا خفاف، نافع بن ابی نافع، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورت حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، اللہ تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے۔ نیز اگر کوئی شام کو پڑھے تو اسے بھی یہی مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ قتیبہ، لیث، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ، یعلا بن مملک کہتے ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں قراءت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے کیا نسبت؟ آپ کی عادت تھی جتنی دیر رات کو سوتے اتنی دیر اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر نماز پڑھنی ہوتی اتنی دیر سو جاتے، یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہو جاتی۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی قراءت کی کیفیت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تو ہر حرف جدا جدا ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔
ہم اس حدیث کو صرف لیث بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں، وہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں، وہ یعلا اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، پھر ابن جریج بھی حدیث ابن ابی ملیکہ سے، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت میں ہر حرف الگ الگ معلوم ہوتا تھا، اور لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ قتیبہ لیث معاویہ بن صالح حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے متعلق پوچھا کہ کس وقت پڑھا کرتے تھے، شروع رات میں یا آخر میں؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں وقتوں میں پڑھا کرتے تھے، کبھی رات کے شروع میں اور کبھی رات کے آخر میں۔ میں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کی کیا کیفیت ہوتی تھی، یعنی زور سے پڑھتے یا آہستہ پڑھتے، یعنی دل میں؟ انہوں نے فرمایا دونوں طرح پڑھتے تھے، کبھی زور سے پڑھتے اور کبھی دل ہی میں۔ میں نے کہا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر حالت جنابت میں ہوتے تو کیا سونے سے پہلے غسل کرتے یا نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل کرتے؟ انہوں نے فرمایا دونوں طرح کیا کرتے تھے، کبھی غسل کر کے سوتے اور کبھی وضو کر کے ہی سو جاتے۔ میں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ محمد بن اسماعیل، محمد بن کثیر، اسرائیل، عثمان بن مغیرہ، سالم بن ابی جعد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو عرفات میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے چلے تاکہ میں انہیں اپنے رب کا کلام سناؤں، اس لیے کہ قریش نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ محمد بن اسماعیل، شہاب بن عباد عبدی، محمد بن ابی یزید ہمدانی، عمرو بن قیس، عطیہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جسے قرآن نے میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے میں مشغول کر دیا، میں اسے ان لوگوں سے بہتر چیز عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور اللہ کے کلام کے دوسرے تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح خود اللہ تعالی کی اس کی تمام مخلوق پر
یہ حدیث حسن غریب ہے۔